حدیث میں آتا ہے جس نے ایک نماز چھوڑی توبہ توبہ، جس اس کا گھر بھی مال بھی گھر والے سب ہلاک ہو گئے، سب چھین لیے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فجر کی نماز میں ایک صحابی کو نہیں دیکھا، پتہ کیا ان کے گھر جا کر ان کی والدہ نے کہا کہ ساری رات نوافل پڑھتے رہے، فجر میں آنکھ لگ گئی، فرمایا ساری رات سوتے رہتے، فجر مسجد میں پڑھتے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ دو باتیں سمجھ میں آئیں اس قصے سے، جو مسجد میں نظر نہ آئے اس کا پتہ کرو، اور رات کو اتنی عبادت بھی نہ کرو کہ فجر میں اٹھنا مشکل ہو جائے۔ یہ تبلیغ کیسے سب اللہ کو پہچانے، اللہ کی مانے، نماز زندہ ہو جائے۔ رمضان ہے تو روزہ، ابھی رمضان میں 2 مہینے باقی ہیں اور رجب کا چاند نظر آ رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کا شوق چڑھ گیا، اور اب یہ دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہمارے رجب میں برکت دے، ہمارے شعبان میں برکت دے، اور اے اللہ ہمیں رمضان تک تو پہنچا دے، ہمیں رمضان تک تو واہ واہ شوق چڑھ جائے۔ او روزے رمضان آ رہا ہے، او بھائی روزے رکھیں گے، او بھائی تراویح پڑھیں گے، او برکت والا مہینہ آ رہا ہے، رحمت والا مہینہ آ رہا ہے، مغفرت والا مہینہ آ رہا ہے، دعاؤں والا مہینہ آ رہا ہے، دعاؤں والا مہینہ آ رہا ہے، اللہ سے دعائیں مانگیں گے، اللہ سے دعائیں مانگیں گے۔ حدیث میں آتا ہے جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اللہ عرش اٹھانے والے فرشتوں سے فرماتے ہیں اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو، اب تمہارا ایک ہی کام ہے، روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہتے رہو۔ ہاں شوق پیدا ہو۔ حدیث میں آتا ہے جس نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، اب ساری زندگی روزے رکھتا رہے تو ایک روزہ چھوڑنے کا جو نقصان ہوا اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ جب ایمان بنے گا، جب اللہ سے تعلق ہوگا، جب اللہ کی معرفت ہوگی، جب اللہ کو پہچانے گا، اب اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ، اب نماز کا شوق، رمضان ہے تو روزے کا شوق، جب مال آئے گا، ایمان والے کے پاس جب مال آئے گا اس سے کیا شوق ہوگا، ایک اور پلاٹ لے لوں، ایک اور گاڑی لے لوں، ایک اور اچھی ٹائلیں لگا لوں، نہ 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 نہ، جب ایمان والے کے پاس مال آئے گا اس کے اندر شوق، کون بیوہ ہے، کون یتیم ہے، کون مسکین ہے، کون غریب ہے، کون ضرورت مند ہے، کون بے گھر ہے، کس کی چھت ٹپکتی ہے، کون بھوکا ہے، کون پیاس، کس کی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اس کا ذہن ادھر چلے گا، خرچ کرنے کا، جمع کرنے کا نہیں۔ قرآن میں مال جمع کرنے کا حکم نہیں آتا، مال جمع کرو، مال جمع کرو، ہاں یہ حکم کئی دفعہ آتا ہے، خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو۔ ہاں کھانے میں بھی مزہ ہے، کھلانے میں بھی مزہ ہے۔ جب ایمان مضبوط ہوگا پھر کھانے میں مزہ کم آئے گا اور کھلانے میں مزہ زیادہ آئے گا۔ ایک صحابی آئے آپ کے پاس، آپ نے اپنے گھر پتہ کیا، کھانے کو جواب ملا گھر میں پانی کے علاوہ کچھ نہیں، سید الکونین ہیں، امام الانبیاء ہیں، واہ لیکن کیا آپ کا شان ایک انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ہاں لیکن آپ کے گھر کھانے میں پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں، پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ صحابہ سے فرمایا میرے مہمان کو کون لے کے جائے گا؟ ایک صحابی لے گئے، ان کے گھر بھی کتنا تھا جو بیوی بچوں کے لیے کافی ہوتا، واہ واہ بیوی کو بھوکا رکھا، بچوں کو بھوکا رکھا، خود بھی بھوکے رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو کھانا کھلا دیا، اور اس واقعے کا پتہ مہمان کو بھی نہیں ہے۔ جب یہ صحابی صبح کو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے دیکھتے ہی فرمایا عجیب اللہ بصنیعکما فی اللیلہ، رات کا جو تمہارا معاملہ تھا مہمان کے ساتھ یہ اللہ کو بڑا ہی پسند آیا ہے۔ ہاں کھانے میں نہیں کھلانے میں مزہ ہے۔ ہاں صحابہ کا واقعہ ہے نا، بکرے کی سری کتنے گھروں میں گھومی، بولو بھائی کتنے گھروں میں گھومی، ہر ایک کو دوسرے کی فکر، ہر ایک کو دوسرے کی فکر۔ جب ایمان بنتا ہے پھر عمل کا شوق، نماز کا شوق، مسجد کا شوق، رمضان میں روزے کا شوق، حج کا شوق۔ حدیث میں آتا ہے جو حج فرض ہے اور وہ نہیں کرتا، آپ نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں، یا یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، توبہ توبہ، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے گی وہ مال گنجا صاحب بنا کر قیامت کے دن اس کے گلے میں توق ڈالا جائے گا اور ڈسے گا کہ میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ نے اتنی زکوٰۃ مالداروں پر فرض کی ہے جو اس زمانے کے غریبوں کے لیے کافی ہو جائے۔ ہاں آپ
آپ نے فرمایا میں قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کے نبی کی بات ہے ہی پکی، آپ کو قسم کھانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، پھر بھی آپ نے قسم کھائی، کیوں؟ توجہ پیدا کرنے کے لیے، طلب پیدا کرنے کے لیے کہ بھی وہ کون سی بات ہے جس پر آپ قسم کھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، صدقہ کرنے سے مال میں کمی، جب ایمان بنے گا تو پھر یہ جذبہ آئے گا، خرچ کرنے کا شوق، ہاں رمضان میں روزے کا شوق، دین سیکھنے کا شوق، ہاں طالب علم، کیا لفظ بولا؟ سن رہے کہ سو رہے بھائی؟ تھک تو نہیں گئے؟ کیا لفظ بولا؟ طالب علم۔ اب سچی سچی بتاؤ، دھیان کدھر گیا، بڑوں کی طرف کہ بچوں کی طرف؟ دھیان کدھر گیا؟ طالب علم لفظ بول کر دھیان کدھر گیا؟ بچوں کی طرف۔ اچھا بچے ہو گئے طالب علم، اور ہم کون ہو گئے؟ ہم کون ہو گئے بھائی؟ نہیں، ہم بھی سب کون ہیں؟ ہم سب کون ہیں بھائی؟ طالب علم، علم کی طلب، علم کی طلب رکھنے والے۔ تبلیغ میں محنت ہے، ہر مسلمان میں دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو، دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 جیسے یہ گنتی یاد ہے، اسی طرح ہمیں نماز کے فرائض یاد ہوں۔ نماز کے فرائض کیا ہیں؟ نماز کے واجبات کیا ہیں؟ جسے نماز پڑھنا فرض ہے، نماز کو سیکھنا بھی فرض ہے۔ اتنا ایمان سیکھنا جو نماز پہ کھڑا کر دے، اتنا ایمان سیکھنا بھی فرض ہے۔ ہاں دین سیکھنے سے آتا ہے، بغیر سیکھے نہیں آتا۔ بجلی کا کام سیکھنا پڑتا ہے، درزی کا کام سیکھنا پڑتا ہے، گاڑی چلانا سیکھنا پڑتا ہے۔ او میرے بھائی، ہم مسلمان ہیں، اسلام کو بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ ہمیں رواج کو نہیں دیکھنا، ہمیں رواج کو نہیں دیکھنا، ہمیں تو شریعت کو دیکھنا ہے۔ ہمیں فیشن کو نہیں دیکھنا، ہمیں تو سنت کو دیکھنا ہے۔ ہمیں برادری کو نہیں دیکھنا، ہمیں تو اللہ رسول کے حکم کو دیکھنا ہے۔ آج رواج کا پتہ ہے، شریعت کا نہیں پتہ، فیشن کا پتہ ہے، سنت کا نہیں پتہ۔ میں ایک جگہ گیا نا، ایک نوجوان تھا، نوجوان، اس نے شرٹ پہنی ہوئی تھی، پینٹ اور شرٹ، تو شرٹ نا اس کی الٹی۔ میں نے اس سے کہا بھائی تم نے شرٹ الٹی پہنی ہوئی ہے، تمہاری یہ شرٹ الٹی ہے۔ کہتا ہے نہیں مولوی صاحب یہ فیشن ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہاں ایک فیکٹری میں گئے، وہاں پینٹیں بنتی تھی، پینٹیں نا، تو وہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ انہوں نے ریگ مال سے پکڑا ہوا تھا، وہ پینٹوں کو نا خراب کر رہے تھے، کپڑے کو خراب کر رہے تھے، اس کو پھاڑ رہے تھے۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے بھائی، یہ پینٹوں کو خراب کر رہے ہیں؟ کہتے نہیں مولوی صاحب آج کل فیشن ہے۔ تھوڑی سی پینٹ کیا ہو، پھٹی بھی ہو، استغفر اللہ۔ نہیں، ہمیں فیشن کو نہیں، ہمیں سنت کو دیکھنا ہے، ہمیں رواج کو نہیں، ہمیں شریعت کو دیکھنا ہے، ہمیں برادری کو نہیں، ہمیں تو اللہ رسول کے، ہم اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے، ہمیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھنا ہے۔ تبلیغ میں یہ محنت ہے کہ دین سیکھنے کا شوق آئے۔ ہاں ایک بارات جا رہی تھی، توبہ توبہ، یہ واقعہ ہے، ایسی کہاوت نہیں ہے، یہ واقعہ میرا ایک دوست تھا، وہ کہنے لگا کہ میرے دوست کی شادی تھی تو بارات جا رہی تھی مسجد کی طرف، بارات جا رہی تھی، ڈھول اور ڈھمکا اور ناچ اور گانا اور میوزک، اور جا رہی ہے بارات کدھر؟ مسجد۔ کیوں؟ کہ دولہا نے شادی کے نفل پڑھنے۔ توبہ توبہ، دولہا نے شادی کے کیا ہے، ویسے کبھی مسجد گیا نہیں، اور شادی کے نفل فرض معلوم۔ تو کہتا مسجد کے باہر بارات کھڑی ہو گئی، مجھے انہوں نے کہا تم اس دولہا کے ساتھ جاؤ مسجد میں، اس نے نفل پڑھنے۔ تو میں اس کے ساتھ چلا گیا، میں بیٹھ گیا، میں نے کہا بھائی پڑھ لو نفل۔ کہتا پہلے تو کھڑا ہو کے ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر اس نے نیت باندھ لی، کہتا میں پاس بیٹھا ہوا ہوں، اب بڑی دیر ہو گئی، وہ کھڑا ہوا ہے، واجی واہ۔ میں نے کہا بھائی شادی کے نفل ہیں، بڑے خوش و خصوص سے پڑھے جا رہے ہیں۔ بہت دیر کھڑا رہا، پھر کھڑے ہی سلام پھیر دیا اس نے، کھڑے یہ واقعہ ہے۔ کہتا میں نے اس سے کہا کہ بھائی تو نے شادی کے نفل پڑھے کہ نماز جنازہ پڑھی؟ نہ رکوع نہ سجدہ، بھئی یہ تو جنازے میں ہوتا ہے اللہ کے بندے، یہ تم نے کون سے نفل پڑھے؟ آئے ہائے، یہ ہے افسوس کی بات۔ آگے سے کہنے لگا سچی بات یہ ہے کہ مجھے نماز نہیں آتی ہے۔ اس جگہ جنازہ تھا، ایک بڑا افسر تھا، بہت بڑے افسر، ان کے پوتا، اس کا پوتا تھا 2 سال کا، وہ فوت ہو گیا۔ جنازے پڑھانے کے لیے انہوں نے بلایا ہمیں، تو ہم نے جنازے سے پہلے تھوڑی سی بات کی تو میں نے کہا بھی دیکھو آپ جنازہ پڑھنے آئے ہو اور جنازہ ہے بچے کا، اور جنازے پتہ کون تھے؟ سارے افسران، بڑے افسران، بڑی گاڑیاں، 4 گن مین، ہاں۔ میں نے کہا بھی آپ لوگ جنازہ پڑھنے آئے اور جنازہ ہے بچے کا 2 سال کا، تو آپ کو بچے کے جنازے کی دعا تو آتی ہوگی نا؟
وہ ایک ساتھی نا سامنے کھڑا ہوتا ہے، ایک آدمی نا مجھے بعد میں کہنے لگا، کہتا میں ڈر گیا کہ میری طرف اشارہ کر کے پوچھ ہی نہ لو کہ سنا دے۔ تو بھائی تبلیغ میں یہ کہہ رہے ہیں میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ کو ساتھ لینا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، 5 وقت نماز ہو، دین سیکھنے کا شوق ہو، اعمال سے زندگی بنتی ہے، مال سے زندگی نہیں بنتی، عمل کا شوق ہو۔ آج مالدار بننے کا شوق ہے، دیندار بننے کا شوق نہیں ہے۔ ہاں، کامیابی کا تعلق مال سے نہیں ہے، کامیابی کا تعلق تو اعمال سے ہے۔ اللہ کی مدد مال والوں کے ساتھ نہیں، اللہ کی مدد اعمال والوں کے ساتھ ہے۔ گھروں میں تعلیم کے حلقے ہوں، مساجد میں تعلیم کے حلقے ہوں، ہر مسلمان تعلیم کے حلقے میں بیٹھے اور اعمال کے فضائل کو سنیں تاکہ عمل کا شوق پیدا ہو۔ ایک صحابی نے عرض کیا، ای الناس خیرون، اللہ کے رسول سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ آپ نے فرمایا، من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر بھی لمبی ہو اور اس کے اعمال بھی اچھے ہوں۔ ای الناس شر، اللہ کے رسول سب سے برا آدمی، گھٹیا آدمی، گندا آدمی کون ہے؟ فرمایا، من طال عمرہ وساء عملہ، جس کی عمر بھی لمبی ہو اور اس کے اعمال بھی خراب ہوں۔ ہاں، زندگی کے بننے کا تعلق مال سے نہیں، چیزوں سے نہیں، گاڑیوں سے نہیں، عہدوں سے نہیں، زندگی کے بننے کا تعلق اعمال سے ہے۔ ہاں، فقیر وہ نہیں جس کے پاس مال نہیں، فقیر وہ جس کی زندگی میں اعمال نہیں۔ ہاں، لیس الغنی بکثرت العرض، غنی وہ نہیں جس کے پاس مال بہت، دولت بہت، سامان بہت، نہ نہ نہ، غنی وہ جو دل کا غنی۔ آج ہمیں ترس آتا ہے کس پر؟ جس کے پاس مال نہیں، کپڑے نہیں، برتن نہیں، زیور نہیں، فرنیچر نہیں، گاڑی نہیں، اور جس کی زندگی میں نماز نہیں، جس کی زندگی میں روزہ نہیں، جس کی زندگی میں اعمال نہیں، اس پہ ترس نہیں آتا ہے۔ صحابہ کے گھر چیزوں سے خالی تھے، اعمال سے بھرے ہوئے تھے، آج گھر چیزوں سے بھرتے جا رہے، اعمال سے خالی ہوتے جا رہے۔ ویران گھر وہ نہیں جس گھر میں مال اور چیزیں نہیں، ویران گھر وہ جس گھر میں اعمال نہیں۔ ہاں، آج عمل کا شوق نہیں ہے، تبلیغ میں عمل کا شوق پیدا کیا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا؟ یہ نہیں کہ آج تم میں سے پیسہ کس نے کمایا، پلاٹ کس نے خریدا، نہیں نہیں، آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا؟ عمل کے بارے میں دریافت کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، حضور میں نے روزہ رکھا، آج تم میں سے کسی مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ کسی مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ عمل کے بارے میں دریافت کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، حضور میں نے مسکین کو کھانا بھی کھلایا۔ فرمایا، آج تم میں سے کسی جنازے میں شرکت کس نے کی؟ کسی جنازے میں شرکت کس نے کی؟ پھر عرض کیا، حضور جنازے میں شرکت بھی کی۔ فرمایا، آج تم میں سے کسی بیمار کی عیادت کس نے کی؟ عمل، بیمار کی عیادت کس نے کی؟ پھر عرض کیا، حضور بیمار کی عیادت بھی کی ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا، جس آدمی میں یہ اعمال جمع ہو جائیں گے وہ تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ وہ سیدھا کہاں جائے گا؟ ہر آدمی مالدار نہیں بن سکتا، دیندار بن سکتا ہے۔ ہر آدمی مال والا نہیں بن سکتا، ہر آدمی عمل والا بن سکتا ہے۔ صحابہ کی جو دوڑ تھی مال کی نہیں تھی، چیزوں کی نہیں تھی، صحابہ کی دوڑ تھی اعمال کی، صحابہ کی دوڑ تھی اعمال کی، صحابہ کے شوق تھے اعمال کے۔ ایک عجیب مقدمہ آپ کی خدمت میں آیا، غریب صحابہ اکٹھے ہوئے، غریب صحابہ اکٹھے ہوئے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اللہ کے رسول یہ مالدار بھائی ہم سے آگے نکل گئے، یہ مالدار بھائی ہم سے آگے نکل گئے۔ کیسے؟ مال میں؟ نہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، برابر ہے، وہ روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، برابر ہے، ان کے پاس مال ہے، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یہ خرچ کرنے کے عمل میں ہم سے آگے نکل گئے، یہ غلام خریدتے ہیں، آزاد کرتے ہیں، اس غلام کو آزاد کرنے کے عمل میں ہم سے آگے نکل گئے، ہم تو پیچھے رہ گئے، یہ پریشانی لگی ہے، یہ پریشانی، یہ مقدمہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں ایسا عمل بتلاتا ہوں جو اس عمل کو کرے گا اس سے آگے
کوئی نکل ہی نہیں سکے گا، ایسا عمل ہے جو کرے گا اس سے آگے کوئی نکل نہ سکے گا۔ فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، جو یہ تسبیح پڑھے گا یہ ایسا عمل ہے کہ اتنا اجر کمائے گا کہ اس کے برابر کوئی پہنچ ہی نہ پائے گا۔ غریب صحابہ بڑے خوش ہو گئے، مسجد میں جا کے نماز پڑھی اور نماز کے بعد بیٹھ کر اس تسبیح کو شروع کیا تو اس زمانے کے جو مالدار تھے انہیں بھی جو شوق تھا وہ بھی عمل کا تھا، انہیں بھی حرص عمل کی تھی، ان کی دوڑ بھی عمل کی تھی۔ انہوں نے پتہ کیا کہ سارے صحابہ کیوں بیٹھے ہیں، یہ کیا عمل کر رہے ہیں، انہیں سارے واقعے کا پتہ لگ گیا، وہ بھی بیٹھ گئے، انہوں نے بھی تسبیح شروع کر دی۔ غریب صحابہ دوبارہ پریشان ہوئے، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا اللہ کے رسول وہ تو مالدار بھائیوں کو پتہ لگ گیا اس تسبیح کا، انہوں نے بھی شروع کر دی، وہ تو پھر ہم سے آگے نکل گئے۔ اس پر آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرمائے۔ ہاں ایک تو یہ بات سمجھ میں آئی، صحابہ کی دوڑ مال کی نہیں تھی، چیزوں کی نہیں تھی، صحابہ کی دوڑ اعمال کی تھی۔ ہاں اور دوسری بات، اگر کسی کے پاس مال ہے اس کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے، کمال نہیں ہے۔ ہاں تو شریعت کا مزاج، دین میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو اور دنیا میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو۔ آپ نے فرمایا حدیث پاک ہے جس کے اندر دو باتیں ہوں گی وہ سیدھا جنت میں جائے گا، وہ دو باتیں کیا ہیں؟ جو دین میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے اور دنیا میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے۔ فرمایا جس کے اندر یہ دو باتیں ہیں یہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ ہاں شیطانی مزاج ہے، دین میں اپنے سے نیچے والوں کو دکھاتا ہے کہ فلاں تو نماز بھی نہیں پڑھتا، میں تو نماز پڑھ لیتا ہوں، اور دنیا میں اپنے سے اوپر والوں کو دکھاتا ہے، اپنے سے اوپر والوں کو دکھاتا ہے۔ لاکھ کمانے والا اس کو دیکھ رہا ہے جو 5 لاکھ کما رہا ہے، 5 لاکھ کمانے والا پریشان اس کو دیکھ رہا ہے جو 10 لاکھ کمانے والا ہے، 2 مرلے کے مکان والا پریشان اس کو دیکھ رہا ہے جو 5 مرلے میں، اور 1 کنال والا پریشان اس کو دیکھ رہا ہے جو 4 کنال کے بنگلے میں۔ اللہ کو بندے کا شکر پسند ہے، شکوہ پسند نہیں ہے، شکوہ پسند نہیں ہے۔ شکر سے نعمت بڑھتی ہے، شکوے سے نعمت چھنتی ہے، شکر سے نعمت بڑھتی ہے، شکوے سے نعمت چھنتی ہے۔ مزے کی زندگی وہ گزارے گا جس کی زبان پہ شکر کے جملے ہوں گے، اور جس کی زبان پر شکوہ ہے یہ بڑا پریشان رہے گا، بڑا پریشان رہے گا۔ آپ کے کھانے میں چٹنی ہے اور روٹی ہے، واہ واہ، اب آپ کھانا کھا کے کیا کہہ رہے؟ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کھانا کھلایا، مجھے روٹی کھلائی، مجھے چٹنی بھی کھلائی، واہ واہ، اس میں دھنیا بھی تھا، اس میں پودینہ بھی تھا، اس میں انار دانہ بھی تھا، نمک مرچ بھی، واہ 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 واہ، بڑا مزہ آیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ 10 دفعہ کہہ رہا ہے چٹنی روٹی کھا کے یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ بڑے مزے کی زندگی گزارے گا، بڑے مزے کی زندگی گزارے گا۔ اگر اس کے دسترخوان پہ کوفتے بھی ہیں اور کباب بھی ہیں اور بریانی بھی ہے اور پلاؤ بھی ہے اور روسٹ بھی ہے اور سالن بھی ہے اور کھیر بھی ہے اور کسٹرڈ بھی ہے اور سلاد بھی ہے، اور آگے سے وہ کہتا ہے مچھلی نہیں ہے، مچھلی کیا کہتا ہے؟ یہ بڑی پریشان کن زندگی گزارے گا۔ یہ شکوہ کر رہا ہے، شکوہ کیا کر رہا ہے؟ ہاں شکوہ کر رہا ہے۔ شکر پتہ کسے کہتے ہیں؟ جو ہے اس کا تذکرہ، جو ہے اس کا تذکرہ۔ شکوہ پتہ کسے کہتے ہیں؟ جو نہیں ہے اس کا تذکرہ، جو نہیں ہے اس کا تذکرہ۔ ہر آدمی کو کچھ ملتا ہے، کچھ نہیں ملتا ہے، جو ملے شکر، مزے کی زندگی، جو نہ ملا شکوہ، یہ بڑی پریشان کن زندگی۔ ہاں تبلیغ میں محنت ہے، کیسے ایمان بنے، پھر عمل کا شوق، نماز کا شوق، قرآن کا شوق۔ ہاں ہر آدمی مال والا نہیں، قرآن والا تو بن سکتا ہے، ذکر والا بن سکتا ہے، ہر آدمی تلاوت کر سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا 1 حرف قرآن کا پڑھا تو 10 نیکیاں ملیں گی۔ آپ نے وضاحت فرمائی الف لام میم، 1 حرف نہیں ہے، الف 1 ہے، لام 1 ہے، میم 1 ہے، واہ واہ، تو 30 نیکیاں مل گئیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب کتنی نیکیاں ہو گئیں؟ سارے کمپیوٹر فیل ہو جائیں گے۔ 1 سپارہ پڑھا، 2 سپارے پڑھے، اتنی زبردست کمائی ہے، واہ واہ۔ آپ نے میں 3 دفعہ جو سورہ اخلاص پڑھے گا اسے پورے قرآن کا ثواب ملے گا۔ جو 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے گا اللہ جنت میں اس کے لیے محل تیار کر دیں گے۔ میں جو رات کو سورہ ملک پڑھے گا اللہ اسے قبر کے عذاب سے بچا لیں گے۔ جو رات کو سورہ واقعہ پڑھے گا اس پر کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ جو صبح کو سورہ یاسین پڑھے گا اللہ شام تک کے کاموں میں اس کی مدد فرمائیں گے۔
ہاں قرآن کا شوق ہو. ہاں جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، جس گھر میں قرآن، اس گھر میں برکتیں آتی ہیں، رحمتیں آتی ہیں، خیریں آتی ہیں، نحوستیں ختم، شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں. آپ نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ رات کو قرآن پڑھنا شروع کیا، ان کا گھوڑا بدکنے لگا. وہ قرآن پڑھیں تو گھوڑا بدکے، قرآن پڑھیں تو گھوڑا بدکے. بیٹا ساتھ سو رہا ہے، ڈر لگا گھوڑے کا پاؤں اس پر نہ آئے، سلام پھیرا، گھوڑا کیوں بدک رہا ہے؟ دیکھا آسمان پر ایک نور ہی نور ہے، سفید بادل کی طرح، اور آسمان کی طرف اٹھتا جا رہا ہے اور آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا تھا. آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کو سارا قصہ سنایا اور دریافت کیا حضور یہ کیا تھا آسمان پہ. آپ نے فرمایا یہ آسمان سے فرشتے اترے تھے تمہارا قرآن سننے کے لیے. اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے نا آج ساری دنیا فرشتوں کو دیکھ لیتی. ہاں یہ محنت ہے. گھر گھر قرآن کی تلاوت ہو، ہاں ہر زبان پہ اللہ کا نام ہو. آپ نے فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. صحابہ نے عرض کیا حضور ایمان کو کیسے تازہ کریں، ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ. اس کو کتنی دفعہ پڑھو؟ بولو بھائی 100 دفعہ. حدیث میں کیا آتا ہے؟ اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. صحابہ نے عرض کہ حضور ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ. اس کو کثرت سے پڑھا کرو. کیسے پڑھا کرو؟ اور علماء نے لکھا ہے جو 300 دفعہ پڑھے گا یہ کثرت میں آئے گا. اب ہم سب دیکھیں، ہم کبھی دن میں 24 گھنٹے میں، چلو ہفتے میں، مہینے میں کبھی بیٹھ کے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. آپ سچی بات ہے کبھی بیٹھ کے پڑھو 300 دفعہ، آپ کو کیسے ایمان کی لہریں اٹھیں گی، ایمان کی موجیں اٹھیں گی، ایسا اللہ سے تعلق بڑھے گا، یہ جذبہ پیدا ہو اللہ کا ذکر کرنا ہے. آپ نے فرمایا سبحان اللہ، اس کا ثواب احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے. الحمدللہ، اس کا ثواب احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے. آپ نے جو سبحان اللہ کہا جنت میں درخت لگ گیا. آپ سب کہیں سبحان اللہ. ہاں آپ سب کے لیے جنت میں ایک ایک درخت لگ گیا، اور میرے لیے پتہ کتنے لگ گئے؟ جتنا یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے. میں نے آپ کو دعوت دی، یہ میں نے دعوت دی، یہ دعوت کی فضیلت ہے. آپ نے فرمایا جو کثرت سے